قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی گفتگو میں لکھی ہے پروردگار عالم نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اسی رب العالمین نے عطا کیا ہے، اور عطا اس لیے کیا ہے کہ محبوب کی جلوگری ہوئی تھی تو زمین کا فرش، آسمانوں کا شامیانہ، ستاروں کا قندیلیں، کوہساروں اور آبشاروں سے آرائش زیبائش، حتیٰ کی خاکدان گیتی پر خاک کے اس پتلے کو پروردگار نے تکنا بنی آدم کے تاج سے آراستہ دیا۔ رب العالمین نے کم و بیش 1,20,000 انبیاء کرام کو خاکدان گیتی کو جلوگر فرمایا، اور اس کے بعد جس کا انتظار اس ہستی کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی روح زمین پر جو کچھ بھی ہے اسی وجہ بخشی کے کائنات کی بدولت ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں محفل میلاد کو شامل کر لیتے ہیں کہ رب العالمین نے اسی میلاد کے زمین کو بنایا، اسی میلاد میں آسمان کو بنایا، اسی میلاد میں جان جہت کو بنایا، اسی میلاد میں اگر تجھے محبوب کو اپنے محبوب کو پیدا مقصود نہ ہوتا تو کنزل مخفیہ کے تحت تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو ایسے ہی پوشیدہ رہتا، مگر اگر ربوبیت کو اظہار فرمایا ہے اپنے محبوب کی جلوگری کا مقصود تھا، اور پروردگار عالم جو کچھ ہمیں ملا ہے تیرے محبوب کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں تیرے محبوب کے صدقے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور محفل میلاد اللہ کریم سے قبول فرما لے۔ اس لیے محفل پاک میں ہم شریک ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ایسی صورت میں، ایسی سچویشن میں اور ایسی کنڈیشن میں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے اخیر میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، بنائے گئے سب سے پہلے۔ تو مقصود کوئی بھی چیز ہوتی ہے تیاری پہلے ہوتی ہے، کام بعد بعد۔ کسی کام کو آپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو مکان بنانا ہے تو پہلے زمین خریدیں، پھر مکان کے میٹیریل کا انتظام کریں، پھر زمین کی کھدائی سے لے کے تعمیر تک کمپلیٹ بعد میں ہوتا ہے، اس سے پہلے نہ جانے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ شادی کے لیے نسبت طے ہوتی ہے، پہلے سارے کام پہلے ہو جاتے ہیں، آخر میں شادی ہوتی ہے، اخراجات اور اس کی تیاریاں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی چیز کو تیاری کرنی پڑتی ہے، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی جلوگری کے لیے زمین کو پوری زمین پہ نہیں اتارا، اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ آپ انسانیت کے بابا آدم ہیں، آپ تشریف لے جائیں تاکہ تیری نسل بڑھے، میرے بندے وہاں رہیں۔ جب میرا محبوب جائے تو اس وقت اس کے نام لے، اس کے ساتھ چلنے والے، حتیٰ کہ کائنات کے اندر پروردگار عالم نے اپنے دین کو، مذہب کو کائنات میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین کے اصول کو رفتہ دنیا میں نافذ کرتا رہا۔ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، محض 23 سال کے دور تبلیغ میں پروردگار عالم نے تمام شریعت اسلامی کو مکمل کر کے قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ پروردگار نے دین کو مکمل کر دیا، گویا یہ دین حنیف جو ہم کو ملا ہے یہ مکمل سنت کا ملا ہے۔ جو کچھ بھی پچھلی شریعتوں کو ملا وہ شریعت تھی، لیکن کامل شریعت کے ساتھ، کامل دین کے ساتھ پروردگار عالم نے اس جب دین کے مکمل کے ہونے کے بعد ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور جب دنیا میں بھیجا تو ہمارے لیے ایک ہدایت کر دی کہ
سارے قوانین، سارے اصول و ضوابط متعین ہیں تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اب زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک آیت آتی ہے، پروردگار عالم نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ اب اگر ہمیں بچوں کی پرورش کرنا ہے تو رسول کی سیرت دیکھنی ہے، بیوی کے ساتھ الگ معاملات ہیں، حضور کی زندگی دیکھنی ہے، تجارت کرنی ہے، حضور کی زندگی دیکھنی ہے، مکان، دکان، ساری چیزیں، کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کی جھلک نہ مل جائے۔ ہر صبح و مشام، سفر سے لے کے حضرت تک، قیامت پذیر سے لے کے ہجرت تک، امن سے لے کے جنگ تک، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے۔ اور یہی تک نہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو احساس برتری دلائی ہے۔ اگر کوئی غربت و مفلسی میں ہے، اگر کوئی فاقہ کشی کی زندگی گزارتا ہے تو اسے بھی احساس کمتری نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی احساس برتری عطا فرمائی، اور انہیں فاقے کی کیا ضرورت ہے، مگر آئیڈیل بن کر آئے ہیں۔ اگر کوئی میرا امتی غریب ہے، اگر وہ فاقے کی حالت میں ہے تو وہ خوش رہے کہ فاقہ کشی بھی حضور کی سنت ہے۔ اگر کوئی فراوانی کی زندگی میں ہے اور راہ خدا میں اگر سے کچھ دے رہا ہے تو وہ بھی خوش رہے کہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ یعطی وانا قاسم کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، میں دینے والا ہوں، میں دینے والا اللہ ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں تمہیں پہنچانے والا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکی زندگی کی صعوبتیں برداشت کر کے زمانے کو دکھا دیا، اگر مصیبت میں پڑو تو بھی تمہارے لیے ہدایت کے راستے ملیں گے، اگر تمہیں تمہاری زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، ہجرت کرنا پڑے تو بھی سنت نبوی کا عقیدار بن جاؤ، اگر تمہیں حکمرانی و تاجداری مل جائے تو میں تاجدار کائنات ہونے کی حیثیت سے مدینہ طیبہ میں جو نظام قائم کیا تھا اس نظام کو لے کر چلنا معلوم یہ ہوا محمد مصطفیٰ انسان کامل آقا کریم علیہ السلام کی صفات گرامی ہے جو مکمل صورت میں ہے، کہیں نہ کوئی کمی نہیں ہے۔ جس کنڈیشن میں تلاشا رکھنا چاہیں گے وہ کنڈیشنل صورت آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے مل جائے گی، ورنہ سرور کائنات علیہ السلام اگر ہاتھ اٹھا دیں تو جو حضرت موسیٰ کے لیے منصبہ اتر سکتا تھا تو حضور فاقہ کشی کیوں کرتے، لیکن نہیں، سرکار نے یہ بھی دکھایا اور پھر اس کے بعد پاور بھی دکھایا، کہا کہ دیکھو اگر غربت کے ماحول میں دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ دو، اور اگر اختیار دیکھنا ہو تو وہ بھی دیکھ دو۔ موقع ہے صلح حدیبیہ کا، 1400 سے زائد صحابہ کرام ہیں، پانی کی قلت اتنی ہے کہ پینے کے لیے پانی میسر نہ تھا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گئے، فریادی بن کر گئے، انہوں نے کہا آقا پانی تو بڑی مشکل سے تمام مشکلوں کو چھان کر دیا کہ ایک پیالے میں پانی نکلا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی چاہیے، کہا یا رسول اللہ صرف ایک پیالہ پانی ہے اور 1400 صحابہ ہیں، کریں کیا کریں؟ 1500 صحابہ کے لیے ایک پیالہ پانی ناکافی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو پیالے میں ڈبایا اور سرکار کی جانثار صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خوب سیر ہو کر میاں وضو بھی بنایا اور پانی اتنا تھا انگلیاں ہیں ٹوٹے ہیں پیار سے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار دکھایا، ایسا نہیں ہے کہ میں مجبور محض ہوں، مگر دنیا کے اندر میرا امتی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اگر غربت و مفلسی کی زندگی میں ہے تو بھی احساس برتری اور تو بھی اس وقت میں سنت و سیرت کو اپنا سکتا ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما کے بتایا کہ اگر تمہیں شادی کی زندگی گزارنی ہے اور اگر تمہیں ازدواجی زندگی گزارنی ہے تو لو دیکھو میں اس مرحلے سے گزر رہا ہوں، تمہیں بچوں کی پرورش کرنی ہے تو میں اپنے بیٹوں اور بیٹوں کی پرورش کر کے زمانے کو دکھا رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ایام جاہلیت میں ان کے شہزادے ہم سے رخصت ہو گئے لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سب سے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی حضرت قاسم طیب و طاہر دنیا میں تشریف لائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، لیکن جب ان کے وہاں سیدہ زینب کی پیدائش ہوئی
हुजूर ऐसा से तुम तरीका शिकार नहीं, दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया के लोग, तुम जिन बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे हो, मैं मोहम्मद अरबी उनकी परवरिश करूंगा। सैयदा ज़ैनब की परवरिश की, सैयदा उम्मे कुलसूम की परवरिश की, सैयदा रुकैया की परवरिश की, और फिर ये बात है खातून जन्नत हज़रत फातिमा की परवरिश की। नबी चार बेटियों को पाल रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों के सामने ये दर्स दे दिया कि देखो तुम्हारे पास जो भी हक है, जो भी औलाद की शक्ल में, उसका शुक्रिया अदा करो। लेकिन रब्बे कायनात ने उन्हें वो इख्तियार दिया था कि वो जिसे जो चाहे अता कर दे। एक दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आती है, कहती है रसूल अल्लाह, जिसकी 3 बेटियां हों, सरकार ने फरमाया जिनकी 3 बेटियां हैं, उनकी परवरिश करने के बाद अगर उनका घर बसा दें इज्जत के साथ, उनके लिए जन्नत की बशारत भी सरकार ने खुश हुई। कहा जिनकी 2 बेटियां, सरकार ने फरमाया उनके लिए। फिर उन्होंने कहा जिनकी सिर्फ 1 बेटी, सरकार ने फरमाया उनके लिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो गई। पूछा ऐसा रोने का सबब क्या है? कहा सरकार 3 बेटियों की बशारत दे दी, 2 बेटियों वालों की बशारत दे दी, 1 बेटी की परवरिश वाली बशारत दे दी जिनकी कोई बेटी न हो, जिनका कोई बेटा न हो, जिनकी कोई औलाद न हो। सरकार ने फरमाया मैं उनके लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सरकार जो कायनात में हर एक को एहसास से बरतरी दिलाने के लिए आए, हर एक को ऊपर उठाने के लिए आए। और परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब की अदा को, अपने महबूब की अदा को कबूल फरमाया। नमाज फर्ज है, उम्मुल इबादत और अहमुल इबादत है, मगर तरीक़े नमाज पूरा कुरान में ढूंढा जाए तो नहीं मिलेगा। वरक़उल मारात मिलेगा, वस्जुदू मास साजिदीन मिलेगा, क़याम करने का हुक्म मिलेगा। लेकिन बात ये है कि क़याम किया जाए तो कैसे, रुकू किया जाए तो कैसे, सजदा किया जाए तो कैसे, कायदा किया जाए तो कैसे, क़याम में क्या पढ़ा जाए, रुकू में क्या पढ़ा जाए, सजदे में क्या पढ़ा जाए, कायदे में क्या पढ़ा जाए, दुआ कैसे मांगी जाए। मालूम ये हुआ परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की तरफ इशारा कर दिया, अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल, नमाज कायम करो, ज़कात दो, मेरे महबूब की इताअत करो। मालूम ये हुआ कि इताअत मुस्तफा ही इबादत, इताअत मुस्तफा ही में इबादत कबूल हो रही है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो जैसे मैं दिखाई दे। यही वजह है कि जमात अहले सुन्नत के नजदीक फिक्र के 4 उसूल हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक, चारों के 4 नमाज़ों के 4 तरीके हैं। मगर सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली की तशरीह करते हुए इजमाए उम्मत है कि हर एक ने हुजूर की अदा ही लिया है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिस अदा को अपनाया है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको मिसाल देकर आगे बढ़ जाऊंगा। गौर करने की चीज ये है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई ज़माने में आमीन की हरकत रफ़ाए यदैन किया, लेकिन उस दरमियान मक्का मुकर्रमा से एक काफिला हिजरत करके हबशा की तरफ चला गया और वहां जाकर मुकीम हो गए। हुजूर ने तरीका चेंज कर दिया, मगर उनके वहां मैसेज नहीं भेजा कि मैं तरीका बदल दिया हूं। वो उसी पे जिन्होंने इस तरीके से देखा था वो उसी पे पढ़ते रहे, इस तरीके से पढ़ते रहे। मालूम नहीं हुआ फिर कोई चेंजिंग हुई, फिर कुछ लोग दूसरे शहर में जाके आबाद हो गए, तकबीर निशान में लग गए, इस्लाम की तरक्की में लग गए। और उनको मैसेज का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, हुजूर ने वहां तक कोई मैसेज नहीं भेजा। उन्होंने अपनी निगाहों से जो देखा था उसी तरीके से कहते रहे। तो ये 4 तरीके हुजूर की उस पर इजमा रहा। जिस इलाके और जब 100 साल से ज़ायद अरसा गुज़र गया और एक दूसरे की शादियां होने लगी, अब उसमें हंगामा होने लगा। ये कहने लगे हमारे दादा, कोई कहता हमारे दादा सहाबी रसूल थे, उन्होंने हुजूर को ऐसे नमाज पढ़ते हुए देखा था, हमें ये तरीका बताया। कोई कह रहा नहीं, ये हमारे दादा भी तो हुजूर के सहाबी थे, हमारे बाप भी हुजूर के सहाबी थे। पता ये चला जब बहसें होने लगी तो उस वक्त में उन सहाबा इकराम
علیہ الرضوان کی اولادوں نے اس صحیح صورت کو یکجا کرنا شروع کیا، اور وہ یکجا صورت کو شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفیت میں چار خانے میں گویا چاروں طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ ہے، اس لیے اس پر اجماع امت ہے۔ کوئی کسی کی بھی اقتدا کر رہا ہے وہ حضور کی اقتدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک طریقہ حضور سے مل رہا ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اسی زندگی پہ چلنا، اسی کو اپنانا ہمارے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ لیکن سنیے، قسمت سے ہمارے پاس ہر ایک نئے رسم رواج پکڑا جا رہا ہے، لیکن کسی ایک سنت کو پکڑا نہیں جا رہا۔ سنت چھوڑی جا رہی ہے، خرافات داخل کی جا رہی ہے، جبکہ پروردگار عالم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا تھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ خوف نہ کھاؤ، رنجیدہ نہ ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر اعلیٰ تعالیٰ کرو۔ آج ناکامیاں ہیں، در ٹھوکریں کھائی جا رہی ہیں، کبھی ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت یہی ہے کہ وہ اندھیرے ہی دیکھنے تھے، قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے، منزل سے بہت دور ہمیں نئی خرافات ماننے مذہب کے اندر، مذہب کا حصہ بنا کے داخل کر رہے ہیں، سماج کو اتنی مضبوطی سے تھام رکھتے ہیں، یہ سماج جو ہمیں در در پہ رسوا کر رہا ہے، ٹھوکروں پہ ڈال رہا ہے زمانے کی، مگر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کاش کہ ہم اپنے آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈال دیتے اور کہتے کہ حضور نے بتایا ہے ہم اس سے نہیں ہٹنے والے، وہ زمانہ ہٹ جاتا، مگر آپ ہمیشہ بلند و بالا رہتے۔ مگر آج ہم نے اپنی وقار کو یا حیات میں کسی کی بدولت ہمیں وقار ملا تھا، اس ذات کا ہم ہوتے ہوئے ملا رہے ہیں، وہ موظف زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم آج بھی تاریخ قرآن ہو کر۔ ایک وقت تھا صحرائے عرب سے نکل کر عجم کی وادی میں اسلام پھیل گیا، ایک صدی گزرنے سے پہلے پوری زمین پر اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، لیکن آج 100 برس میں کل مسلمان ہونے پر اعتماد کیا جا رہا تھا، آج مسلمان ہونے پر حیرت کی جا رہی ہے۔ کل یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے تو یہ سچ بولے گا، آج یہ حیرت سے پوچھا جا کر مسلمان ہے وہ بھی بڑا ایماندار ہے۔ کتنا بدلاؤ آ گیا ہمارے درمیان۔ حالانکہ صرف ہمیں اتنا سوچنا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا تو کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا تو عبادت کرے۔ اب غور کر رہے ہیں کہ عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، تو اگر نماز کھایا جائے تو یہ نماز پورے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، 22 گھنٹے کیا کرے گا؟ رمضان کے روزے کو اگر دیکھا جائے تو 1 مہینہ فرض ہے، 11 مہینہ کیا کرے گا؟ اگر حج کو دیکھا جائے تو زندگی میں 1 فرض ہے، پوری زندگی کیا کریں گے؟ اور ہمارا مقصد حیات عبادت ہے، اسی لیے پیدا کیا گیا، تو اس کے لیے ایک آیت کافی ہے، رسول اللہ نبی کریم علیہ السلام کا تسلیم کے طریقہ کار کا کپڑا پہنتے ہیں تو کپڑا پہننا بھی سنت ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تعبیر ہے۔ اس آیت کے عمل پہننا اگر سنت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، کھانا اگر سنت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، پانی پینا اگر سنت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، آرام کرنا بستر میں جانا اگر سنت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، گفتگو کرنا اگر سنت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، حتیٰ کہ سو جانا، نیند یہ خراب لینا لیکن سنت نبوی کے ساتھ چلنا کر ڈھل کے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تعبیر ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے، اور پروردگار نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نبی رسول اللہ کی زندگی ہے، اس لیے ہر شب و شام کو اگر سنت نبوی کے ساتھ میں ڈال دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا اگزامپل کے طور پہ اگر دعوت کا اہتمام ہو اور میلاد کی مثال دے رہا ہوں،
500 آدمی کی اگر آپ نے دعوت کی ہے 500 آدمی میں جاتے ہیں کیوں؟ اسی محفل کے صدقے میں جو کھانا بنا لیا مگر محفل میں شریک نہیں. شادی میں دعوت 1000 آدمی کا کھانا ہے, نکاح کے بعد 1000 آدمی رہتے ہیں, 500 آدمی رہتے ہیں. کیوں؟ اسی نکاح کا ولیمہ ہو رہا ہے, اسی نکاح کا شکرانے میں دعوت آئی جا رہی ہے, نکاح کا عمل سنت نبوی کے طور پر ہو رہا ہے. وہ برکت والی جگہ ہے, دو زندگیاں آپس میں وابستہ ہوں گی, اس وقت جو دعا کی جائے گی قبول ہوگی, اس وقت ہم حاضر نہیں رہتے, ہر فائدے کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس فائدے کا ہمارا یقین نہیں اٹھ گیا. سارا فائدہ یہی چاہیے, کھانا یہاں کا فائدہ ہے, ثواب وہاں کا فائدہ ہے, بھائی ہوا کہ وہاں والا کام ضرورت ہے, یہی والا. یہ سسٹم ہے. کسی بھی کام کو آپ کھا کے دیکھیں تو یہ دین سے دوری کی وجہ ہے. ورنہ اور دوسری بات ان سے بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں مذہب کو بہت ہلکا, ہمارے معاشرے کے اندر ہینڈسم لڑکا کون ہوتا ہے جو انگلش کا بال رکھے, انگلش سوسائٹی میں یعنی بغور دیکھنے پر اسے دیکھ کر ایک نئے آدمی کو یہ بتانا مشکل ہو جائے کہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. مذہبی کوئی شعار نہ ہو تو بہت ہینڈسم ہے, بہت اسمارٹ ہے. ہینڈسم اور اسمارٹ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے خوبصورت. حضور نے اگر اپنے چہرے کو داڑھی سجائی تو حضور کے چہرے کو خوبصورت سمجھا جائے یا چلانے والے کو خوبصورت سمجھا جائے؟ سائنس کا اس پر کرنا چاہیے. خوبصورت کون ہوگا؟ جو کائنات کا سب سے حسین صورت والا تھا. حضرت یوسف پوری کائنات کے لیے مثالی حسین ہے. حضرت یوسف کا چہرہ ایسا تھا جیسا آج ہمارے لوگوں کا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اپنے سر کی بازیاں لگاتے تھے, اس چہرے کو دیکھو گیا ایسا خوبصورت تھا جیسا خوبصورت آج ہمارا. معلوم یہ ہوا ہم نے مصنوعی چیزوں پہ, مادی چیزوں پہ اعتماد کیا, روحانیت سے دور ہو گئے, جس کی بنیاد ہے وہ جو ہماری طاقت کی ہم سے چھن گئے. یہ ہے ہمارا عالمیہ. دوسری بات مذہبی باتوں کو کہا جاتا ہے یہ پرانی باتیں ہیں, قدامت پسندی ہے, اب دور بدل گیا. اللہ کی پناہ دور کتنا بدل گیا. کیا بدل گیا؟ ہفتے کے 7 دن ختم ہو گئے, مہینے کے 30 دن نہیں ہوتے, سال کے 12 مہینے نہیں ہوتے, سورج پچھم سے نکل کر پورب پر ڈوبنے لگا, لوگ ہاتھ سے چلنے لگے, پاؤں سے پکڑنے لگے, کان سے سننے لگے اور کان سے دیکھنے لگے اور آنکھ سے سننے لگے. ایسا کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پہلا آدمی اس دنیا میں جب آیا حضرت آدم علیہ السلام تو وہ بھی پاؤں سے چل رہے تھے, آج بھی وہ پاؤں سے چل رہے ہیں. حضرت آدم کی ہاتھ سے پکڑ رہے تھے, آج بھی وہ ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی جو سب سے پہلے آئے وہ بھی بولنے کے لیے زبان کا استعمال کر رہے تھے, آج اور قیامت تک بولنے کے لیے زبان کا استعمال کیا جائے گا, دیکھنے کے لیے آنکھ استعمال کی جائے گی, سننے کے لیے کان استعمال کیا جائے گا, سوچنے کے لیے دماغ اور احساس کرنے کے لیے دل استعمال کیا جائے گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدل کیا گیا ہے زمانہ؟ بہت بدل گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بدل گیا؟ کچھ نہیں بدلا, فکر بدل گئی ہے, سوچ بدل گئی ہے. اور یہ فکر اور سوچ کہاں گئی جس کے بارے میں پروردگار عالم نے ہر وقت دعا کرنے کے لیے بتایا؟ اگر ہم دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں پوری پڑھتے ہیں سنت و نوافل کے ساتھ تو کم از کم دن میں 48 مرتبہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان کے راستے سے بچا جس کا تیرا فضل ہوا. مانگتے ہیں ان کے راستے سے بچنا اور نکل کر اسی راستے سے پہلے پکڑا جاتا ہے, اسی راستے کو پہلے پکڑا جاتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں اللہ ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا, کس پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اللہ کی بارگاہ میں گزرا بندے ہیں. ہم اپنی شادی نبیین کے طریقے پر کرتے ہیں, ہم اپنے وہاں کوئی تقریب کرتے ہیں تو صدیقین کے طریقے پر کرتے ہیں, نہیں کرتے. مانگتے روز ہے, مانگتے ایک وقت نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ کا بے انتہا فضل ہے, ورنہ
है, ये पांव गलत रास्ते पे चल रहे हैं, परवरदिगार ताकत दे रहा है, ये हाथ तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, रब्बुल आलमीन ने इसमें जहालत ताकत दी है, ये जुबान का इस्तेमाल गलत बयान हो रहा है, मगर फसाहत परवरदिगार अदा फरमा रहा है, इन आंखों का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, मगर मसालत नहीं छीन रहा है, परवरदिगार आलम ने इस कानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर समाज से महरूम नहीं कर रहा है, वो रब्बुल आलमीन ने इसकी अताओं का कोई हद हिसाब नहीं है और हमारी खताओं का कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद भी एक लम्हे के लिए अगर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं मालूम नहीं कहाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे भाई हम दिन भर नमाजें छोड़ रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि गलती क्या हो गया, कुरान की तिलावत समझूर है, मालूम ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गलती हो गई। तो पता लगाओ क्या गलती हो सकता है किसी की शादी में दामाद रहे दूसरे आने ना होगा, ये गलती नहीं, नमाज छोड़ने की गलती नहीं, हो सकता है किसी की खुशी के मौके पर आप आई ना गए हो, ये गलती हुई। अपनाइए तो यही नहीं, समाज है बाबा जिसे अपना कहा जाता है, भाई सबसे पहले आ जाता है कहे दूसरे आने वाले को फलाने दिन 2 साल पहले याद करो, 2 साल पहले 4 साल पहले की बात याद करो, तब जिस दिन कोई खुशी का मौका हो उस दिन याद करो। अब तक गुस्सा नहीं उठा था, अब उठ गया, क्यों गुस्सा उठ गया? ये मोहब्बत है या अदावत है? उसकी खुशी की तकलीफ हुई है या तो खुश हुए हैं? अगर खुश होते तो खुश हुए होते तो आप किसी कमी को भुला देते, दुखी हुए हैं तो पुरानी बात भूल के लाके में भंग करना चाहते हैं। कहा जाता है ये समाज है, आज ऐसा होता है, अल्लाह की पनाह ये समाज है हमारा, और इसी को हम पकड़ के बैठे हैं, यही है हमारा मामला। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को पलट के अपने माजी की तरफ देखना होगा। वो नबी जिन्होंने ज़माने की जाहिलियत को खत्म किया, आज इस कौम में जिसे हुजूर खत्म करने के लिए आए वही तरीके ले आ रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों के मुशाबहत से बचने के लिए हर चीजें चेंज कर दी। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सीधा बात ऐसे पीछे कर देते थे। जब मालूम हुआ कि यहूदी ईसाई भी जुल्फें बड़ी रखते हैं, ऐसे ही सुन्नत हुजूर भी रखते थे, पीछे कर लेते हैं, तो हुजूर ने उनसे अलग करने के लिए बीच से मांग निकाली। मदीना तैयबा में पहुंचे तो यहूदी आशिया का रोजा रखते थे। हुजूर ने पूछा ये कैसा रखते हैं? कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यौम की बुनियाद पे आज रोजा रखते हैं। तो उन्होंने कहा हज़रत मूसा के असल वारिसों में अगर वो एक रखते हैं तो हम 2 रखेंगे। हुजूर उनसे बचने की कोशिश आज हमारे वहां हर वो काम करने की कोशिश हो जा रही है जो कुछ गैरों के अकीदे हैं उसमें चेंजिंग क्या होती है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तानी तहजीब में अगर देखा जाए तो किसी भी तकरीब को आप उठा के देखेंगे, ये नहीं कहते कि वो जायज है या नाजायज है, लेकिन हम इतनी आसानी से अगर मिसाल के तौर पर बारात में अगर दहेड़ी बुला जाओ तो क्या वो शरीयत का हिस्सा है? हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुओं के वहाँ दहेज शुभ मानी जाती है, मुसलमान भी चलो हिंदुस्तानी कल्चर का असर है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें झगड़ा क्या है? दाल पहले वहाँ देखा जाएगा, दाल पहुंची तब निकाह हुई। हजरत उस्मानी गनी ने हजरत रक़िया और उम्मे कुलसूम के लिए दाल भेजा था कि हजरत अली ने फातिमा के लिए भेजा था कि हुजूर ने हम सबकी माएं हैं उनके वहां डाल भेजा। पता ही चला हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर अगर मिला के तो मसला ये है कि हमने समाज के अंदर जितनी खुराफात हैं उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ कर रखा है जैसे वो शरीयत का हिस्सा बन गई, और बहुत मजहबी चीजें उसको ऐसा कुछ डाल दिया जैसे कोई जरूरी काम ही ना हो। तो नाकामी अगर हमारी है इससे कहीं ज्यादा और रुसवाई और नाकामी उठानी पड़ती, लेकिन ये तो अल्लाह तबारक व तआला का भी इंतहा फज़ल है, उसके महबूब के उम्मती होने की वाबस्तगी में पिछली उम्मतों को देखो किसी को बंदर बनाया गया, किसी को खिंजीर बनाया गया, किसी की शक्लें बदल दी गई हैं, मगर इस उम्मत
लल्लामीन है, उसके महबूब की उम्मत में होने की बुनियाद है परवरदिगार का हम पर एहसान है। लेकिन वो रहीम रसूल की उम्मती हैं और उस गफूर रहीम रब के हम बंदे हैं कि जिस वक्त में अगर हम अपने आप को बदलना चाहें, जब आप 75 साल की अगर उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, उस वक्त ख्याल आया उस दिन अगर हम सिर्फ दिल से गिड़गिड़ा कर तौबा कर लें तो परवरदिगार अपनी तमाम खताओं को माफ करके उस दिन से नया रजिस्टर पता ही जरा मेमोरी बिल्कुल डिलीट कर दी जाएगी, फॉर्मेट कर दिया जाएगा, सारा रजिस्टर खत्म कर दिया जाएगा। तौबा करने के बाद उस दिन से उसका नाम अमाल लिखा जाएगा और उसकी बदौलत वो बख्श दिया जाएगा। अभी हमने गौर किया कि इतना करीम इतना रहीम रब इसके हम बंदे हैं, लेकिन हम हैं कि हर वक्त उस अमल की तरफ लगे हैं जो अल्लाह और रसूल को नाराज करने वाला है। काश हम पलट कर उसकी तरफ जाते जो अल्लाह और रसूल को राजी करने वाला है। कुरान करीम की तकमील बच्ची कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कुरान कारिया बनाए और अमल करने वाली बनाए। सुनिए किस्मत से हमारे वहाँ कुरान से बेरग़बती होती जा रही है। हमने ये समझा कि कुरान पढ़ने का महीना रमजान है, जैसे रोजा रखने के लिए एक महीना, वैसे ही कुरान पढ़ने के लिए कुरान भी रोजाना पढ़ा जाए। अगरचे एक वर्ग या एक सेवा ही पढ़ लिया जाए तो भी, और पढ़ा जाए तो उसके कभी तर्जुमे भी देखे जाएंगे, कभी उसके मानियों मतालिब की तरफ भी देखा जाए, यकीन हमारी दिल की दुनिया बदलेगी। कुरान करीम का आगाज अभी तकमील कुरान की जो तकरीब होगी, जो रस्म अदा होगी, उसमें हम और आप देखेंगे कि जब भी कुरान मुकम्मल होता है कहा जाता है कि आज कुरान खत्म होगा, लेकिन हकीकत में ये है कि खत्म होते ही शुरू हो जाता है। क्यों? सूरह नास में कुरान मुकम्मल हो जाता है मगर सूरह फातिहा और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत पढ़कर रोका जाता है। उसकी वजह क्या है? इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुन मुबीन, शैतान इंसान का खुदा हुआ है। तो अब वो इंतजार करता रहता है कि आज रोक लो, कल रोक लो, वो बीच में आड़े आता है, सामने नहीं आता, वसवसा डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तो वो वसवसा डालता है, किसी न किसी बहाने से रोक देता है। अरे मैं चले उसने तो तिलावत करा ली तो गोशवा छड़ दी है, तो बढ़िया गोश्त लेने के लिए फजर पढ़े चले गए। अब उधर से आए तो होटल में कुछ लोग बैठे हैं, तो चाय पी गई, पान खाया गया, तो काम का वक्त हो गया, गई तिलावत। गोश्त हम खा रहे हैं ना। अगर हर घर के अंदर तिलावत का माहौल हो जाता और हर आदमी नमाजी हो जाता तो गोश्त तिलावत के बाद ही न मिलता तो छटता ही नहीं। लेकिन मान लिया अगर छट भी जाता है तो हम क्यों छट रहे हैं अपने बारे? अगर उसकी फिक्र है तो फजर की नमाज अजान हो रही है तभी उठ जाए, अजान के वक्त वज़ू करके हम तिलावत करने लगे, नमाज के बाद अपने काम में चले जाते। अर्जुन तो वही सब है, लेकिन बुरी होता वसवसा हमारे दिल में डालता है शैतान। तो अब मामला ये वो रोजाना एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, और बच्चे या जब हम कुरान शुरू करते हैं तो वो एक दिन इंतजार करता है, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जब चलने लगता है तो ये सोचता है कि अच्छा बेटा ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 27, 28 हो गया, 29 हो गया, 30वां शुरू हो जाता है तो बड़ा कुछ रहता है कि खत्म हो गई, जैसा कि हमारे वहां खत्म हो जाता है, फिर हम खत्म करवा देते हैं। अल्लाह करे कि खत्म ना करे, कोई ना खत्म करे, पूरा करे, मुकम्मल करे। बच्चे खत्म कर देते हैं, घर वाले मिलाद करवा दिए, मिठाई बंटवा दी, उसके बाद खत्म। फिर उसके बाद उसको पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस होती, कुछ दिन जाते जाते वाकई में खत्म हो जाता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये स्टाइल हो जाती है। क्यों? इसलिए छोड़ दिए, पढ़ते रहते बात रवानी रहती है, तो ये फिक्र होता है। तो इस वजह अब आप गौर करें तो कुरान 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन करके खत्म होगा, जब मुकम्मल होने के तो इस वजह से
ہو جائے گا. حضور نے فرمایا خطبہ کر کے فوراً شروع کر دیا کرو, اس لیے کہ وہ تمہارا مندہ ہوا دشمن ہے, اسے خوش ہونے کا ایک بھی موقع نہ دو. سورہ ناس نہ پہنچتے ہی پھر سورہ فاتحہ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ ختم نہیں ہوا, شروع کر دیا گیا ہے, پھر انتظار کا ختم کرنے کا. تو اس وجہ سے سورہ ناس ختم نہیں کیا جاتا, سورہ فاتحہ شروع کر کے سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتیں پڑھ کر روکا جاتا ہے, اس لیے کہ ختم تو نہیں مکمل کر کے ہم نے پھر شروع کر دیا ہے, پھر یاد کریں. تو یہ ہے اس کا فلسفہ, یہ ہے حکمت. تراویح بھی آپ دیکھتے ہیں ختم قرآن آخری جس ختم ہوتا ہے سورہ ناس ختم نہیں کیا جاتا, ختم کر کے پھر شروع کر دیتا ہے. قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی ہے, جس دن ہم ختم کرتے ہیں پھر شروع کر دیتا ہے. شروع کر کے روکا جاتا ہے, ختم کر کے روکا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا بنا ہوا دشمن ہے. تو قرآن میں کھلے ہوئے دشمن کی کھلی ہوئی مخالفت کی جاتی ہے, لیکن معاملات میں کھلے ہوئے دشمن کی کھلی ہوئی حمایت کی جا رہی ہے, مخالفت کی جاتی ہے. یہ ہے فلسفہ. اگر ہم غور کریں تو ہمیں تو ایک مشن بتایا گیا ہے. اچھا, دوسری بات, یہ قرآن 23 برس تک مکمل صورت میں بار بار موقع در موقع آتا ہے. سب سے پہلے اقرا آیت اقرا نازل ہوئی, سب سے آخر میں اب غور کریں کیا قرآن کی ترتیب یہی ہے؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے تقاضے کے تحت جیسی ضرورتیں پروردگار نے ویسے احکامات نازل فرماتے رہے, لیکن جب دین مکمل ہو گیا پھر اس ترتیب کے ساتھ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, جو لوح محفوظ تھا اس ترتیب کے ساتھ حضور کو سنایا جا کے نبی امین نے حضور نے سنایا اور یہ قرآن کی ترتیب ہے. یہ ترتیب جو لوح محفوظ کی تھی, نزول ہونے کی ترتیب اور ہے, مکمل ہونے کے بعد لوح محفوظ کی ترتیب تھی, اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اب آپ غور کریں, ہم بسم اللہ کی بات سے شروع کرتے ہیں. قرآن کہاں سے بسم اللہ کا پہلا حرف کیا ہے بسم اللہ میں؟ بے ہے نا, با سے شروع ہوتا ہے, اور ختم جہاں ہوتا ہے کیا ہے والناس کی سین. تو با بے سے سین کو ملاتے ہیں کیا ہوتا ہے بس. 23 برس تک نازل ہوا, نازل ہو گیا, ہونا ہو گیا بس. احکام کا آنا ہو گیا بس. کیوں بس ہو گیا؟ ادھر سے اوپر سے آنے کا سسٹم ہو گیا بس. بے سے سین کو ملایا بس ہو گیا. اب ہم جب نیچے سے پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے بس ہوا ہے, تو ہم نے سین سے بے کی طرف دیکھا, اور جب سین سے بے کو ملایا ادھر سے پلٹا تو کیا ہوا سب. وہ ہمارے لیے سب ہے جو ہو گیا وہی ہے سب. اگر ہم اس کو عمل کرنے لگے, اس پر چلنے لگے, یقیناً ادھر سے قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے کو دکھایا ہوتا. اللہ کریم نے اور آپ کو قرآن کریم کی تفہیم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کہنے سننے سے زیادہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی صلاۃ السلام کے بعد ابھی بچے کی ختم کی تقریب بھی ہے, وقت کافی ہو چکا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں جو باتیں اصلاح کے طور پر کی گئی ہیں, یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے یا ہم سے غلطی ہو رہی ہے. جس سماج کے اندر ساری خرافات ہے, اس سماج کا حصہ ہم ہیں, اس سے ہم کہاں بچنے والے. اس لیے اس سماج کے خاتمے کے لیے, سماج سے برائیوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ ذمہ داری ہے. ہم گفتگو کر کے بھی نہیں بچ پاتے. کیوں نہیں بچ پاتے؟ کہ اسی سماج میں رہنا ہے. اگر ہم کسی چیز کی مخالفت کر رہے ہیں تو ایک تنہا آدمی کو مخالفت کا کام نہیں ہوتا, لیکن اس مخالفت کو اگر ہم سماجی پیمانے پر لے آتے ہیں تو جس طریقے سے خرافات داخل ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ نکل کے بھاگے. اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کو اس میں داخل نہ کیا جائے, بلکہ اس میں سے ایک ایک چیز نکالی جائے اور اچھی چیزوں کو اس میں داخل کیا جائے, جس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی خوشحالی کی زندگی گزاری جا سکے اور آخرت بھی ہمارے لیے بہتر ہو سکے. اس لیے کہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں کہ اسلام نے کہیں پریشان نہیں کیا ہے. اگر پریشانی ہے کہیں تو سماج کے اندر آپ سادگی کے ساتھ نکاح کر لیں, اسلام میں کوئی خرچہ نہیں ہے. آپ کوئی تقریب کر رہے ہیں اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, نماز پڑھنے میں کوئی خرچہ نہیں, روزہ رکھنے میں کوئی خرچہ نہیں. پتہ یہ چلا اگر اللہ نے عطا کر دیا ہے اب آپ پر حج فرض
ہوگا نہیں ہے وہ فرض ہی نہیں ہے نہیں ہے پکڑ نہیں ہوئی اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہے زکات ہی نہیں ہے نہیں قرضہ لے کر زکات نہیں دینا ہے مگر نیوتا قرضہ لے کے دینا پڑے گا قرضہ لے کر زکات نہیں دینا قرضہ لے کر فطرہ نہیں کرنا ہے قرضہ لے کر عمرہ نہیں کرنا ہے قرض لے کر حج نہیں کرنا ہے یعنی جہاں حج ہونا ہے اسلام نے وہاں چھوٹ دے دی ہے مگر یہ سماج جہیز دینے کے لیے قرضہ لینا پڑے گا نیوتا لکھوانے کے لیے قرضہ دینا پڑے گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اصل سماج کو پکڑ کے بیٹھے ہو جو یہاں ہر در جو ہمیں بے عزت کرتا ہے اسی سماج کی بڑی فکر ہے ارے اس مذہب کو فالو کر لو جو تمہیں بے عزت ہونے سے بچا لے رہا ہے کسی کے دروازے میں ہاتھ پھیلانے سے رکوا رہا ہے پروردگار عالم نے شریعت کے اصول میں چھوٹ دیتی ہے اگر ہم صاحب حیثیت نہیں ہو تو ان پر زکات بھی نہیں ہے فطرہ بھی نہیں ہے قربانی بھی نہیں ہے حج بھی نہیں ہے عمرہ بھی نہیں ہے روزہ رکھو نماز پڑھو اور اللہ کی توحید کا اور مصطفیٰ کی شریعت کا اعتراف کر لو تم کامل و اکمل مسلمان کہاؤ گے بتاؤ یہ پاکیزہ مذہب جو تمام چیزوں سے وعدہ کر کے اوپر اٹھا رہا ہے اور یہ سماج ہے اس کی واقعی کا ایسا بات ہے کہ نیچے درمیان کے لوگ جانتے ہیں چکی کے دونوں جو ہے پاٹ کے بیچ میں یہ ہمارا معاشرہ ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت غریب ہے بیچارہ بڑا غریب ہے تو آپ نے انہوں نے 500 انہوں نے 1000 وہ بیچارہ غریب ہے اس کا ایسے کام چل جاتا ہے وہ بیچارہ ہے کام چل جاتا ہے ایک طبقہ جو سرمایہ دار ہے وہ اپنے بیلنس سے کام چلا لیتا ہے اب یہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں نہ بیچارے ہیں نہ پیسے والے ہیں اب یہ کیا کریں گے 80% 85% ان بیچاروں اور سرمایہ داروں کے بیچ کی ساری پریشانی ان کی ہے جن کے پاس مالیہ ہے وہ چاہے جتنا بھی خرچ کر دے فضول کاموں میں اور فکر کہاں ہوتی ہے محفل میلاد لڑتے اگر آپ نے اہتمام میں شکرانے کی دعوت کرنے کے بغیر کی اتنی خرچہ کی کیا ضرورت ہے نبی کا نام مقررہ کرنے کا تو اتنے ڈیکوریشن کی کیا ضرورت ہے لیکن اگر شادی ہوگا تو گھر سجانے کا تو اچھا نہیں لگ رہا ہے نبی آئے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے واہ گھر میں خوشی ہو سجاوٹ ضروری ہے نبی کی میلاد میں تو سجاوٹ ضروری نہیں ہے خرافات کی شکل میں مذہبی مذہب کو چھوڑ کر سماجی رسم و رواج پر دعوت کھلایا جائے تو جائز ہے مذہبی کسی تقریب میں کھلایا جائے تو اس کی ضرورت نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مذہب نے کسی کو پہلے ہی چھوٹ دے رکھا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح بات ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کریں آپ دعوت کا انتظام کریں آپ ایسا کچھ کریں اگر نہیں ہے کہ یہ فرض واجب نہیں رکھنا ہے لیکن یہ فلسفہ وہاں کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا پتہ یہ چلا اب تو باقاعدہ قرضہ رہتا ہے میں فریج دی رہا ہوں فرما نہیں دیا اب تو قرضہ لے لیکن ایسا نہیں ہے شریعت میں ایسا نہیں ہے آپ اگر اس بار صاحب حیثیت ہے زکات نکال رہے ہیں دوسرے سال اگر صاحب حیثیت نہیں نکالیں گے یہ نہیں ہوا کہ پورا نکالے کوئی نہیں پوچھنے والا لیکن وہاں تو یہ ہے تو پھر یہ سماج ہے مذہب کے اصول کو اگر دیکھا جائے مذہب ہمیں کہتا ہے مذہب ہمیں کہتا ہے کہ چیزوں کو اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کی تدفین مذہب اجازت کہتا ہے کہ اس کی تدفین کی جائے کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کیا جائے مذہب کہتا ہے تو یہ مذہب کہہ رہا ہے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے یہ مذہب کہتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سماج کیا کہتا ہے بتائیے نا سماج کا کوئی فائدہ بتائے جس سماج کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں مذہب ہماری تدفین کی اجازت دیتا ہے ہمیں کوئی چھوڑ نہیں سکتا اگر ہم مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری مذہبی طور پہ بن رہی ہے ان کی ذمہ داری مذہبی طور پہ بن رہی ہے کہ وہ شخص اس کی کفالت کفن دفن کا انتظام کرے اگر وہ غریب ہے تو اگر وہ بیمار ہے تو مذہب کہہ رہا ہے کہ تمہارا مرض ہے اس کی دوا علاج کا انتظام کرو اگر ہمارے گھر میں کھانا نہیں بن رہا ہے تو ہمارا مذہب کہہ رہا ہے کہ اپنے غریب پڑوسی کے لیے گھر میں کھانا پہنچاؤ تو یہ تو مذہب کہہ رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سماج کا کون سا فائدہ ہے سماج کا ایک فائدہ بتاؤ سماج کا نقصان ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سماجی نہ بنے لیکن جس سماج کو پکڑ کے مذہب چھوڑا جا رہا ہے اگر مذہب کو پکڑ لیتے تو وہی سماج سب سے بہتر سماج ہے وہی معاشرہ سب سے بہتر معاشرہ ہے سماج اور معاشرہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی جناب افراد کے مجموعے کا نام ہے جو قوم کرتی ہے
اسی کو کہتے ہیں زمانے میں یہ چل رہا ہے، زمانہ ہم سے ہے، زمانے سے ہم ہیں، یہ دونوں سسٹم ہے۔ لیکن غور کیا جائے کہ ہم زمانے کو برا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں۔ زمانے کو برا نہ کہنا، زمانہ ہم سے ہے۔ اگر ہم بدلیں گے زمانہ بدلے گا، ہم بدلیں گے معاشرہ بدلے گا، ہم بدلیں گے سماج بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا، ہماری فکر بدلے گی تب۔ اس لیے کائنات میں کوئی چیز نہیں بدلی ہے۔ بچے 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، آج بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں، آج بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز نہیں بدلی ہے جناب۔ مرنے کے بعد کل بھی دفن کیا جا رہا تھا، جلایا جا رہا تھا، یہ دو سسٹم تھا، آج مرنے کے بعد وہی سسٹم ہے۔ بدلاؤ کچھ بھی نہیں ہے، بدلاؤ ہماری فکر کا ہے، بدلاؤ نفرت سے دوری کا ہے، بدلاؤ شریعت اسلامی سے دور ہونے کا ہے، بدلاؤ خرافات کو داخل کرنے کا ہے، اور کوئی دوسرا بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ اس لیے ہم اسی زمانے کو دیکھیں جس زمانے کو قرون اولیٰ کہا جا رہا تھا، ہم اسی زمانے کو دیکھیں جس زمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم علیہ السلام نے پرورش کر کے ان لوگوں کو اس لائق بنایا تھا، یاد بھی جائے، اور جس زمانے کے لیے سرکار آنسو بہا رہے تھے اس زمانے میں ہم آئے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے پلٹ کے اپنے ماضی کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم کا دور دیکھیں، عثمان غنی کا دور دیکھیں، علی مرتضیٰ کا دیکھیں، صحابہ کرام کا دیکھیں، اہل بیت رضوان کا دور دیکھیں، تو ہماری کامیابی ہمارے ساتھ ڈھونڈتے اور ہمارے قدم کے نیچے آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو شریعت میں استقامت عطا فرمائے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ